بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، ان کا ترجمہ۔ اس سے پہلے یہ بات سماعت فرما لیں کہ آیات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آیات ہے، پہلی قسم آیات مقطعات، دوسری قسم ہے آیات بینات، تیسری قسم ہے آیات متشابہات۔ جو آیات مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مفسرین کہتے ہیں یہ راز ہیں۔ جتنی بھی آیات مقطعات ہیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ دوسری آیات بینات ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی جو آیات ہیں انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی ہمیشہ وہ کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہوں۔ جیسے ید اللہ کا معنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، جسم کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے، جگہ کے لیے وقت کا ہونا پھر بعد میں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ آج کے ترجمے کے اندر سب سے پہلی آیہ مبارکہ آ رہی ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف حرف، لام حرف و میم حرف، تو الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو جو شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 نیکیاں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی شان اور بڑی فضیلت احادیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے۔ یہاں پر اس سے قرآن پاک کے آغاز ہی کے اندر قرآن پاک کی شان اور عظمت جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں۔ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کے کسی شک کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دنیا کے رائٹر کتاب لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہمیں اطلاع دی جائے، لیکن قرآن پاک کے آغاز ہی کے اندر ہم ترجمے میں یہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی مقدس اور بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ نہ اس کی آیات کے اندر شک ہے، نہ اس کے واقعات کے اندر شک ہے، نہ اس کی خبروں کے اندر شک ہے، نہ اس کے معجزہ ہونے کے اندر شک ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے ڈر والوں کو، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقی کون ہے؟ اب ان کی آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وہ جو بن دیکھیں۔ متقین کی پہلی صفات، پہلی صفت جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں تو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ پر ایمان یہ ایمان بالغیب ہے، ملائکہ پر ایمان ایمان بالغیب ہے، وحی پر ایمان ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح قیامت کے اوپر ایمان ایمان بالغیب ہے، اور قبر کے اندر عذاب جو ہے یہ ایمان بالغیب کے ساتھ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا اور ایک ایمان والا شخص جو ہے وہ اس پہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اپنے نماز کے اندر وہ مداومت اختیار کرتے ہیں، مواظبت اختیار کرتے ہیں، اپنی نماز کے اندر تسلسل رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں۔ آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے، اور وَمِمَّا، اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو روزی دی، جو ہم نے ان کو رزق دیا،
युनफिकून वो हमारी राह में उठाएं, वो हमारी राह के अंदर खर्च करते हैं। जो हमने उनको रिज़्क दिया है वो उस रिज़्क में से अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हैं, कंजूसी और बुखल नहीं करते। वल्लज़ीन युमिनूना, और वो के ईमान लाएं, बिमा उन्ज़िल इलैका, उस पर जो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ उतरा, जो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ उतरा, यानी जो कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर नाजिल किया गया उस पर ईमान वाले ईमान लाते हैं। और वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका, और जो तुमसे पहले उतरा, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नाजिल हो चुका उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया यानी कुरान पाक उस पर भी वो ईमान लाते हैं। आगे अल्लाह ताला का इरशाद है व बिल आखिरती, और आखिरत पर हम यूकिनून, वो यकीन रखें, और आखिरत के ऊपर वो जो क्या करते हैं यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, हुदम मिर रब्बिहिम, तो वो उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही मुराद को पहुँचने वाले, कि वो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग जो हैं वो मुराद को पहुंचने वाले हैं, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कौन से लोग कामयाब होने वाले हैं? जिनकी सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की, जो मुत्तकी लोग हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले नाजिल किया गया उस पर वो ईमान लाते हैं। तो ये सूरह बकरा है, उसकी पहली 5 आयात हैं, उनका ये तर्जमा किया गया। मैं इंतहाई सादा अंदाज के अंदर ये तर्जमा कर रहा हूँ और कोई इसकी डिटेल की तरफ या इसकी ज़्यादा तफसील की तरफ नहीं जा रहा, ज़्यादा तफसीर की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि अगर वो तफसीर की तरफ जाएं तो लोगों के जहन बाज़ औक़ात जो है वो मुंतशिर हो जाते हैं, बात जल्दी समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने सादा सा तर्जमा किया है और ऐसे ही हम करेंगे, तर्जमा करेंगे और उसके रिलेटेड कोई बात हुई समझाने के लिए मुख्तसर अंदाज के अंदर वो हम बयान कर देंगे ताकि कुरान पाक की आयात का तर्जमा जो है वो समझ में आ जाए। तो मेरी ये गुजारिश है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के से भी कि वो ये तर्जमा ज़रूर पढ़ें और ये देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया है। वैसे भी कॉलेजेस के अंदर सूरह बकरा ये बाकायदा निसाब के अंदर मौजूद है, वो स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब।